سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ وجل شانہ کے حمد و ثنا اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سے کہنے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے درس کا موضوع ہے شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الشاہ امام محمد رحمان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عمر جس کے آداب شہدہ سکر، وہ عمر جس کے آداب شہدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھ السلام، ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھ السلام، فاروق حق و باطل امام الہدی، تیغ مسرور شدت پہ لاکھ السلام۔ آج محرم الحرام کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج 2 محرم الحرام ہے۔ اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذوالحجہ الحرام میں ہوتا ہے، مگر آج ہماری یہ بدبختی ہے، میں اس کو بدبختی کہوں گا کہ ہمارے بچوں کو انگریزی سال کے نام تو پتہ ہے، یہ پتہ ہے کہ انگریزی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کو ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اس کے اختتام جو ہے وہ ذوالحجہ الحرام پر ہوتا ہے۔ آج 2 محرم الحرام ہے۔ یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم، امیر المسلمین، خلیفۃ المسلمین، جانشین مصطفیٰ، جبر استقامت اور رسول اللہ کے دین کا سب سے بڑا سپاہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت کا دن ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کا نام جو ہے وہی انقلاب برپا کر دیتا تھا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام اگر کفر کے امام میں لیا جائے تو وہ بھی کام کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صدیوں بعد پیدا نہیں ہوتے۔ وہ شخصیت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے کہ تا قیامت اس جیسی کوئی شخصیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ کچھ مرید ہوتے ہیں اور کچھ مراد ہوتے ہیں۔ مرید وہ ہوتے ہیں کہ جو خود چل کر جاتے ہیں کہ پیر صاحب ہمیں بیعت کیجیے، اور مراد وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کاش کہ یہ میرا ہو جائے، کاش کہ یہ میرا ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مراد رسول ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے حوالے سے دعا کی، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام باسلام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اے اللہ اسلام کو عزت دے اور میرے عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ میں یہ کہتا ہوں
کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس فضیلت کا جواب ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کے غلاف کو سینے کے ساتھ لگا کر دعا کرنے کا انداز کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں نے تو کبھی سوال زیادہ کیے ہی نہیں، آج سوال کر رہا ہوں مجھے عمر عطا کر دے۔ اے اللہ میں سوال کرنے آیا ہوں، مجھے کیا کر؟ عمر عطا کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق کا مطلب کیا ہے؟ فاروق کا مطلب حق کو باطل میں فرق کرنے والا، حق کو باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر انصاف، آپ کی عاجزی، آپ کی حکومت کی کیا کہتے؟ اگر کسی بندے نے عدل و انصاف سیکھنا ہو تو جا کر میری عمر سے سیکھے، اگر کسی بندے نے حکومت کرنے کے طریقے سیکھنے ہو تو جا کر حضرت عمر سے سیکھے، اور اگر کسی بندے نے عاجزی سیکھنی ہو تو جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ آج ہمیں یہاں لوگ آ کر یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں، دیکھو جی وہاں کا جو ہے وزیر جو ہے وہ سائیکل پہ جاتا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں سائیکل پہ جانا۔ ہمارے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ سے مکہ پہ حج کرنے کے لیے چلے گئے تھے، اور ایک مرتبہ تو یوں ہوا کہ آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، گھر سے جب تیاری کی عید کے لیے تو اپنی زوجہ کو کہا کہ جوتے دو، تو زوجہ نے کہا امیر المومنین آپ کی جوتوں کو میرے اتنے کا گانٹا ہے، آپ وہ دوبارہ گانٹے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، ہم پہلے چلے جائیں گے، ننگے پہنچ جائیں گے پڑھنے کے لیے۔ تو ان کی زوجہ نے کہا امیر المومنین لوگ کیا کہیں گے؟ کہا چپ کر، اگر عمر کے دن میں یہ بات آ جائے کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر عمر نہیں رہے گا۔ تو ان کی زوجہ نے پوچھا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جو فرمایا میرا نظریہ یہ ہے، میرا نظریہ یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنی زندگی کو ترتیب دیا، اور پوری زندگی میں کبھی آپ نے خلافت کو نہیں مانگا، پوری زندگی میں آپ نے کبھی خلافت نہیں مانگی۔ حضرت عوف بن مالک اشعری ایک صحابی ہیں، آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خواب دیکھا، کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے تین باتیں دیکھی۔ پہلی بات یہ دیکھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر وہ اللہ کی راہ میں کوئی بندہ برا بلا کہے وہ اس کو آگے سے جواب نہیں دیتے، وہ اس کی مذمت نہیں کرتے، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ کہتے دوسری بات میں نے دیکھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنیں گے۔ تیسری بات جو دیکھی، تیسری بات یہ دیکھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا، صبح اٹھا، جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جا کے خواب سنایا۔ جب میں نے سارا خواب بیان کر دیا تو صدیق اکبر نے کہا ٹھہر جاؤ، میں عمر کو بلاتا ہوں، یہ خواب جو تم نے مجھے سنایا ہے یہی خواب تم نے عمر کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اب جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عوف بن مالک اشعری کو حکم دیا، کہا کہ دوبارہ خواب سناؤ۔ اب وہ دوبارہ خواب سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، پہلی بات یہ دیکھی ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی بندہ آپ کو برا بلا کہے آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ دوسری بات جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ آپ خلیفہ بنیں گے۔ تو جب آپ نے یہ بات سنی تو بہت بڑے کہا چپ کر، تمہیں شرم نہیں آتی کہ خلیفہ کے سامنے یہ بات کہتے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا چپ کر، حضرت عمر اس کو کہنے دیجیے کہہ رہا ہے۔ انہوں نے تیسری بات کہا کہ میرے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ شہید کیے جائیں گے، آپ شہید کیے جائیں گے۔ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، فرماتے ہیں شہید تو دلیر لوگ ہوتے ہیں، میں تو کاہل سا بندہ ہوں۔ شہید دلیر لوگ ہوتے ہیں، میں تو کاہل سا بندہ ہوں۔ تو نے خواب ٹھیک نہیں دیکھا، جا کے دوبارہ خواب دیکھنا۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ عمر عاجزی نہ کر، انکساری نہ کر، تو جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مجھے سن کر خوشی بھی ہوئی لیکن دکھ بھی ہوا۔ دکھ اس بات کا ہوا کہ تیرے جیسا بکرے یتیم چلا جائے گا، اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ اللہ تجھے زندگی بھی عزت والی عطا کرے گا اور موت بھی عزت والی عطا کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، بڑا
ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। सरकार ने इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा उमर ऐसा है कि जिसको देखकर शैतान भी रास्ता बदल लेता है। करीम आका ने इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम 950 साल मेरे उम्र की शान में मेरे उम्र की शान खत्म ना हो। 950 साल। आज हम लोग अगर अंदाजा लगाएं तो हमारा अपनी जिंदगी में देखेंगे, अगर कोई बंदा किसी की उम्र 100 साल हो जाए तो हम रश करते हैं कि इस बंदे की उम्र 100 साल हुई है, या अगर किसी बंदे की उम्र जो है वो 90 साल हो जाए या 110 साल हो जाए तो हम उस पर रश करते हैं कि इस बंदे की उम्र 100 साल 120 साल। सरकार ने क्या शर्त फरमाया कि अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम 950 साल भी खड़े होकर मेरी उम्र की शान बयान करना चाहे तो मेरी उम्र की शान कम नहीं होती, मेरी उम्र की शान खत्म ही नहीं होती। करीम आका ने इरशाद फरमाया कि मेरा उम्र वो है कि जिस ज़बान से जब भी जारी होता है तो हक जारी होता है। मेरे अपनी ज़बान से जब भी जारी होता है हक जारी होता है। अब ये सारी फजीलतें सरकार ने हज़रत उमर के बारे से बयान की। तो हज़रत उमर की अगर ज़िंदगी का मुताला किया जाए, पूरी ज़िंदगी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये नहीं फरमाया कि सरकार ने मेरे बारे में ये इरशाद फरमाया। जब उनसे कहा गया कि ऐ उमर आपकी तो बड़ी शान है, आपका बड़ा मर्तबा है, करीम आका ने इस्लाम ने आपके बारे में ये इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद नबी होता तो मेरा उमर होता। तो आगे हज़रत उमर क्या इरशाद फरमाते हैं। अब हज़रत उमर की आज चीज़ देखिए, कहा कि मैं तो ऊँट चढ़ाने वाले का बेटा हूँ, मैं ऊँट चढ़ाने वाले का बेटा हूँ, मैं ऊँट चढ़ाया करता था। मेरे वालिद जो है वो ऊँट चढ़ाया करते थे, मेरे वालिद ऊँट चढ़ाया करते थे। एक बार हज के मौका पर गए, वहाँ पर एक खुश खाना देखा, उसको अपने कड़ाहे में ले लिया, रोने लगे। लोग पीछा से रोक रहे हैं। कहा ये वो जगह है जहाँ पर मैं ऊँट चढ़ाया करता था, ये वो जगह है जहाँ पर मैं ऊँट चढ़ाया करता था। उस वक्त हाल ये था कि 10 ऊँट सवार नहीं जाते थे। कुर्बान जाओ, मेरी माता ने इस्लाम पर सारी उम्मत चलाने का तरीका सिखा गए हैं, सारी उम्मत चलाने का तरीका सिखा दिया है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप में बड़ी आजिज़ी थी, बड़ी इंकिसारी थी। 22 लाख मरतबा मील पर आपकी हुकूमत थी, कितनी 22 लाख मरतबा मील पर। और हाल ये है कि जो कपड़े से निकाल किए हुए हैं वो कटे हुए हैं। एक बंदा सहाबा कराम ने आपस में मुशावरत की, उन्होंने कहा कि हम सारे मिलकर उमर फारूक की बारगाह में जाएंगे, उनसे एक अर्ज करेंगे कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, सरकार के दौर में भी गुर्बत थी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में भी गुर्बत थी, लेकिन अब तो खजाने बड़े बड़े हैं, माल गनीमत की कसरत से आ रहा है। आप इस तरह करें, एक कोई लिबास अपना ले ले, जब दूसरे मुल्क के सफीर आते हैं उनके सामने आप अच्छा लिबास पहनकर जाया करें। अब सबका मशवरा हो गया, मशवरा तो कर लिया, लेकिन वो बात करने की हिम्मत नहीं की कि बात करेगा जाकर उमर फारूक से। तो सामने कहा कि हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के पास जाते हैं। वो जाकर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मानिए अर्ज़ करेंगे कि हम ये चाहते हैं। तो जब सहाबा किराम मिलकर गए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जाकर कहा, अली आप सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बात करें कि वो अपने लिए एक अच्छा सा लिबास दे दें कि जब दूसरे मुल्क से सफीर आते हैं तो वो एक अच्छा लिबास पहनकर उनके सामने जाया करें। तो हज़रत अली ने कहा कि अगर कोई और बात होती तो मैं कह लेता ये वाली बात मैं नहीं कह सकता, ये वाली बात मैं नहीं कह सकता। तो कहा मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। उन्होंने कहा जी। कहा आप जाएं, जाकर उम्मा आयशा सिद्दीक़ा को कहें वो हज़रत उमर से बात करेंगे। सहाबा किराम मिलकर चले गए, हज़रत उम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा के पास जाकर अपनी अर्ज़ी पेश की, अम्मा हम ये चाहते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं, तो उनसे आप ये अर्ज़ करें कि आप एक अपना अच्छा सा लिबास ले लें, या दूसरे मुल्क के सफीर आते हैं ना उनके सामने ये लिबास पहनिएगा। बस ये हमारी थोड़ी सी अर्ज़ी है। अब हज़रत उम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पैगाम भेज दिया। हज़रत उमर फारूक के घर में पैगाम पहुंचा कि सरकार के घर से पैगाम आया है। तो काम उठे, दौड़ते हुए आए, आकर कहा अम्मा जान मैं लेट तो नहीं हो गया? कहा नहीं। हज़रत उम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हज़रत उमर फारूक रोज़ाना होकर मेरे पास बैठ गए, रोज़ाना होकर मेरे पास बैठ गए, कहने लगे अम्मा जी हुक्म करें। तो मैंने कहा कि सहाबा किराम मेरे पास आए थे, उन्होंने एक बात कही, आप देखें ना कि माल भी मौजूद है, अगर आप एक अच्छा सा लिबास देंगे तो जो दूसरे मुल्कों के सफीर आते हैं उनके सामने हमारी जो इस्लाम की इज्जत बढ़ेगी।
تو حضرت عمر صدیقہ کہتے ہیں تو فاروق رو پڑے، اتنے روئے کہ داڑھی بھی گئی، کہنے لگے اے ماں آپ ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن مجھے وہ لباس نہیں جو کریم آقا علیہ السلام نے پسند کیا ہے، مجھے وہ رنگ عطا کرے جو رنگ کریم آقا علیہ السلام نے پسند کیا ہے۔ حضرت عمر صدیقہ کہتے ہیں جب حضرت عمر فاروق روئے نا میں ان سے زیادہ روئی، تو میں ان کو کہا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر کے دروازے سے نکلے نا کونے میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، سارے دوڑ کر میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے اماں حضرت عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے صحابہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہو، لیکن جو عمر کہتا ہے وہ سب سے ٹھیک کہتا ہے۔ یہ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22 سال مرتبہ پر آپ کی حکومت تھی، لیکن حال یہ ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے سے پہن کیے ہوئے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات سے ذات ہے کہ اگر اہل بیت کا کسی نے ادب سکھایا ہے تو فاروق اعظم نے ہمیں سکھایا ہے، اہل بیت سے پیار کرنے کا کسی نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے وہ کس نے سکھایا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سکھایا ہے۔ ایک مرتبہ سارے وزیر مشیر بیٹھے اور اس میٹنگ کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی تشریف فرما ہے، میٹنگ چل رہی ہے، آپ کے بیٹے آتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان میرے کو بات کرنی ہے، تو فرمایا ٹھہر جاؤ میں بھی بات کر رہا ہوں، مشورہ کر رہا ہوں۔ باہر بھیج دیا، اب باہر کھڑے ہیں، اتنے میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ آ گئے، تو انہوں نے پوچھا حضرت عمر فاروق کے بیٹے سے پوچھا کہ میں امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا وہ اندر مشورہ کر رہے ہیں، مصروف ہے، انہوں نے کہا کہ بات ٹھہرو، لیکن آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، اگر آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن نے کہا کہ مجھے اتنا ضروری کام بھی نہیں ہے، ابھی ظہر کی نماز کو تھوڑا وقت رہ گیا ہے، میں ظہر کی نماز کو چلو بچے میں ملاقات کر لوں گا، یہ بات کہہ کر آپ واپس لوٹ گئے گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹنگ برخاست ہوئی، باہر نکلے تو اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے کہ وہ بندہ تو نہیں آیا ملاقات کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں امام حسن آئے تھے، تو کہا ملنے کیوں نہیں کیا؟ کہا میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ ملنا چاہیں تو مل لیں، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اتنا ضروری کام نہیں، میں ظہر کے وقت ان سے مسجد میں ملاقات کر لوں گا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کا انتظار نہیں کیا، دوڑتے ہوئے چلے گئے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، کہا شہزادے آپ آئے تھے ملاقات بھی نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ آپ مصروف تھے، آپ کے بیٹے بھی باہر کھڑے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ باپ نے ملنے سے منع کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے کہنے لگے کیا میرے بیٹے کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، یا میرے بیٹے کی نانی کا نام حجت الکبریٰ ہے، یا میرے بیٹے کے نانی کا نام محمد رسول اللہ ہے؟ شہزادے اب جس بات میں آپ نے سر سے امامت سے اتار دیا، کہا کہ میرے سر پر عزت کے بعد ہے کہ آپ کی نانی کا ادا کرنا ہے۔ شہزادے آئندہ ایسے نہیں کرنا، اگر آپ کو کام ہو بغیر اجازت کے آپ میرے پاس آ جائے کریں، بغیر اجازت کے آپ میرے پاس آ جائے کریں۔ تو حضرت امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، آپ کی شان ورا اور ورا ہے، آپ کے قدر صاحب کی کیا بات ہے، اور اتنی عاجزی ہے، اتنی عاجزی ہے کہ ہم ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ایک کسی سے ایک بندہ آپ کو ملنے کے لیے آیا، تو اسے آ کے حضرت عمر خیرت سے پوچھا کہ حضرت عمر کہاں ہے؟ تو حضرت عمر اندر بیٹھے ہیں، دو غلام ہیں ساتھ، تو گھر سے روٹی منگوائی، تو غلاموں نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ روٹی کون سا پیٹ بھر کر کھانا یہ جو ضروری ہے ہم ہی کے کھا لیں گے۔ اور جو بندہ ملنے کے لیے گیا اندر کیا اس نے کہا اندر امیر المومنین تو بیٹھے ہوئے، وہاں پر تو کی غلام بیٹھے ہیں، بلکہ دو کے کپڑے بالکل خراب ہیں، ایک جو ہے اس کپڑے بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں ایک امیر المومنین ہے اور ساتھ دو غلام بیٹھے ہیں۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بندے کو پکڑ کر لے کر آئے نا، تو جب دیکھا نا سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہا دیکھو کہ محمد عربی کے غلام کا یہ حال ہے تو محمد عربی کا کیا حال ہوگا، محمد عربی کے غلام کا یہ حال ہے تو ان کے آقا کا کیا حال ہوگا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، جب آپ کا وصال ہوا تو سب سے پہلے جس بندے کی یہ نکلی وہ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کیسی عظیم شخص کی جو دنیا سے اٹھ گئی ہے۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو
آپ پر 80 دینار کا قرضہ تھا. کتنا؟ 80 دینار کا قرضہ تھا. اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا مجھے 80 دینار کا قرضہ ہے، تم اپنے خاندان والوں سے کہنا وہ میرا قرضہ ادا کر دیں گے. اگر وہ نہ کر سکے تو جا کر میرے دوستوں سے بات کرنا، اگر وہ بھی نہ دے سکے تو پھر کیا کرنا؟ پھر جانا حضرت علی کو کہنا وہ میرا قرضہ ادا کر دے. کیا کرنا؟ حضرت علی کو کہنا. آج لوگ کہتے ہیں کہ آپس میں کیوں اختلافات تھے، ان کی آپس میں لڑائیاں تھیں. حضرت عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں کہ جا کر میرے علی کو کہنا علی جو ہے وہ میرا کیا کر دے گا؟ قرضہ ادا کر دے گا. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، آپ وصال سے پہلے اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر بھیجا. کہا جاؤ جا کر اماں سے ایسی پیش کرو، کہو اماں میرا بڑا دل ہے کہ میں روزہ رسول میں جا کے دفن ہوں. وہاں پر ایک قبر کی جگہ باقی تھی. وہ جگہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی. وہ جگہ کس نے رکھی تھی؟ وہ جو جہاں پہ سرکار رسول کی قبر مبارک ہے نا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ حجرہ تھا. ان کی یہ خواہش تھی کہ سرکار والے سے وہاں پہ مدفون ہے، اس لیے کہ بھی وہاں پہ کسی جگہ انہوں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھیجا نا اپنے بیٹے کو کہ جاؤ جا کر اماں سے عرض کرو کہ اماں میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی سرکار رسول کے ساتھ دفن ہوں. تو جب ان کے بیٹے گئے نا جا کر وصی پیش کی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا عمر جا کر اماں سے کہنا جاؤ میں نے تجھے یہ دے دی. بروز قیامت تک جتنے بھی فرشتے آ کر سرکار کو درود بھیجیں گے، صحابہ کو بھی درود بھیجیں گے. جتنے بھی فرشتے قیامت تک آ کر پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے، وہ تم پر بھی درود پڑھیں گے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. 2 اگست